بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر شریف بر صغیر میں لوگوں کو کامیڈی کا حقیقی مطلب سکھانے والے محمد عمر المعروف عمر شریف۔ محمد عمر کا جنم 19 اپریل 1960 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ہوا۔ وہ کراچی میں جس علاقے میں رہائش پذیر رہے وہاں قریب قوالوں کے بھی گھر تھے۔ بچپن اور لڑکپن میں ان کی دوستی ان قوالوں کے بچوں سے رہی اور جب ہوش سنبھالا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مشہور فلمی اداکاروں کی بول چال اور انداز کی نقالی کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی بزلہ سنجی، جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ اسکول کے بعد عمر شریف جب گلی محلے میں نکلتے تو ان کے ارد گرد کے لڑکوں کا ہجوم جمع ہو جاتا، وہ انہیں ہنسانے میں مصروف ہو جاتے۔ عمر شریف کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ اداکار، رائٹر، ہدایتکار، پروڈیوسر، گیت کار کے علاوہ فنی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا کام بخوبی سر انجام دینے کی خودداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ عمر شریف کے بقول انہوں نے بچپن میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ فنکار بنیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیرنے کا ہنر اپنے اندر رکھتے تھے۔ وہ تھیٹر دیکھنے کے شوقین تھے اور فنکاروں کو دیکھ کر ان کی اداکاری کی نقل کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ اسی صلاحیت نے انہیں حادثاتی طور پر ایک دن تھیٹر پر اداکاری کا موقع فراہم کیا۔ 1974 میں کراچی کے آدم جی ہال میں جاری اسٹیج ڈرامے کے ایک گجراتی اداکار کو اپنے عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا تو شو سے 2 گھنٹے قبل عمر شریف کو بلایا گیا اور میک اپ روم میں کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں یہ کہہ کر تھما دیا گیا کہ تمہیں جوتشی بننا ہے۔ عمر شریف کو اس ڈرامے کے لیے 3 بار انٹری دینا تھی۔ پہلی ہی انٹری پر عمر شریف نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اس وقت عمر شریف 14 برس کے تھے۔ انہوں نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اپنے کردار کے تمام ڈائلاگز یاد کیے اور تھیٹر پر ایسی پرفارمنس پیش کی کہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عمر شریف کو اس ڈرامے میں بہترین کارکردگی دکھانے پر شو کے آخری دن 5000 روپے، 70 سی سی موٹر سائیکل اور پورے سال کا پیٹرول انعام میں دیا گیا تھا۔ تھیٹر کے ابتدائی دور میں محمد عمر نے اپنا نام عمر ظریف استعمال کیا کیونکہ وہ برِ صغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظریف کے دیوانے تھے۔ عظیم فنکار منور ظریف کو عمر شریف اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا کہ وہ کبھی ان سے ملاقات نہیں کر سکے۔ تاہم بعد میں ہالی ووڈ اداکار عمر شریف کے نام سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا نام عمر شریف رکھ لیا۔ عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف، ہدایتکار اور اداکار وہ خود ہی تھے اور ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں عمر شریف نے کامیڈی تھیٹر کو جو زندگی دی وہ فنی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ایسے مزاحیہ ڈرامے پیش کیے کہ جن سے فیملی محظوظ ہوتی بلکہ ایک پیغام بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی، جبکہ دیگر فنکار انہیں دیکھ کر اداکاری سیکھتے۔ عمر شریف نے جدید دور کے ساتھ خود کو ہم آہنگ رکھا۔ 1980 میں پہلی بار عمر شریف نے اپنا اسٹیج ڈرامہ آڈیو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر یہ سلسلہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ پھر VCR نے لوگوں کے گھروں میں جگہ بنائی تو عمر شریف نے اپنے ڈراموں کو ویڈیو کیسٹس کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیا۔ یس سر عید، نو سر عید عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں عمر شریف بھارت میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ ان کے ڈراموں کی کیسٹس بلیک میں بھارت کے شہروں میں فروخت ہوا کرتی تھی۔ درجنوں بھارتی فنکاروں نے اس بات کا آن ریکارڈ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے عمر شریف کو دیکھ کر کامیڈی اور اداکاری سیکھی۔ بھارتی سپر اسٹار دلیپ کمار مرحوم عمر شریف کے ڈراموں کی کیسٹ خریدنے خود جاتے تھے۔ 1989 میں عید کے موقع پر عمر شریف نے ایک ڈرامہ لکھا جو کچھ وجوہات کی بنا پر سینسر ہو گیا، تاہم عید کے موقع پر ڈرامہ پیش کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے عمر شریف نے جلدی اسٹیج پلے بکرا قسطوں پر لکھا۔ عمر شریف کے بقول اس ڈرامے کی تیاری اتنی جلد بازی میں کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ اگر کسی فنکار کی انٹری میں کوئی مسائل ہوں تو فوراً فون کی گھنٹی بجا دی جائے اور پوچھا جائے کہ بڈھا گھر پر ہے، اس کے بعد میں سوال لوں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ بکرا قسطوں پر اسٹیج پر ایسا چھایا کہ اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ بکرا قسطوں پر کے عمر شریف نے 5 پارٹ پیش کیے اور ہر بار اسے پذیرائی ملی۔ 90 کی دہائی میں عمر شریف کراچی سے لاہور منتقل ہوئے جہاں انہوں نے اچھرا میں شمع سینما کو لاہور تھیٹر میں بدل دیا۔ مذکورہ تھیٹر میں عمر شریف نے کئی یادگار ڈرامے کیے۔ اسٹیج ڈراموں کے ساتھ عمر شریف نے مسٹر 420، مسٹر چارلی اور چاند بابو جیسی فلمیں بھی پروڈیوس کی۔ مسٹر 420 کے لیے انہوں نے 2 نیشنل اور 4 نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے جو پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں حساب، کندن، بہروپیہ، پیداگیر خاندان اور لاٹ صاحب شامل
हैं। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स पर भी शो किए और ऐसे ही एक शो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ में वो 400 से ज्यादा किरदारों में नजर आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। उमर शरीफ का मुशाहिदा और जहानत इनके जुमलों में दिखाई देती थी। भारत के दर्जनों फनकार उमर शरीफ को अपना उस्ताद मानते हैं। उमर शरीफ ने भारत के टीवी शोज में बतौर जज और मेहमान भी शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से उमर शरीफ को इनकी फनी खिदमत के इतराफ में तगमा इम्तियाज भी दिया गया। उमर शरीफ दर्दमंद दिल के मालिक थे। इनकी शख्सियत का एक पहलू इंसानियत की खिदमत भी था। उन्होंने 2006 में एक ट्रस्ट कायम किया जिसके तहत जरूरतमंद अफराद के मुफ्त इलाज के लिए माँ के नाम से औरंगी टाउन कराची में अस्पताल बनाया गया। उमर शरीफ ने 3 शादियाँ की थी। इनकी पहली बीवी दीबा कमर इनकी पड़ोसन थी। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई, जो कि ज्यादा अरसा नहीं चल सकी। जिसके बाद तीसरी शादी उन्होंने स्टेज अदाकारा जरीन गजल से की। इनकी तीसरी बीवी जरीन ही इनके साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी। उमर शरीफ की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा इनकी जवान बेटी हीरा शरीफ की मौत का भी था, जो गैर कानूनी पेबंदकारी के दौरान हलाक हो गई थी। उमर शरीफ के दुनिया से रुखसत होने पर इनके दुनिया भर में मौजूद करोड़ों चाहने वाले गमजदा हैं। उमर शरीफ के इंतकाल पर दुनिया भर से लोग अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उमर शरीफ की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि उमर शरीफ बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे और फनून लतीफा के शोबे में एक मुनफरिद मकाम रखते थे। फन के शोबे में इनकी खिदमत को तादेर याद रखा जाएगा।